رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. الذين كفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور روکا اللہ کے راستہ سے، اضل اعمالهم، اللہ نے ضائع کر دیا ان کے اعمال کو، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اعمال کیے اچھے، وآمنوا، اور ایمان لائے، بما نزل علی محمد، اس پر جو اتارا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور وہ حق ہے ان کے رب کی جانب سے، کفر عنہم، اللہ نے مٹا دی ان سے، سیئاتہم، ان کی برائیاں، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور درست فرما دیا ان کے حال کو، ذَلِكَ، یہ اس لیے کہ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اتبعوا الباطل، انہوں نے پیروی کی باطل کی، وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اتبعوا الحق من ربهم، انہوں نے پیروی کی حق کی جو ان کے رب کی طرف سے ہے، کذالک، اسی طرح، یضرب اللہ، اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، للناس امثالهم، لوگوں کے لیے ان کے حال کو۔ سورۃ محمد مدنی سورتوں میں سے ہے۔ سورہ مبارکہ کا ایک نام اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی سے معنون محمد ہے، جیسے دوسرے انبیاء کے ناموں سے بھی کچھ صورتیں قرآن مجید میں موجود ہیں، اور چونکہ آپ علیہ السلام کا نام مبارک آیت کریمہ 2 کے اندر آ رہا ہے، اسی بنیاد پر اس سورت کا نام بھی یہی رکھ دیا گیا۔ ایک نام اس سورہ مبارکہ کا سورہ قتال ہے، چونکہ اللہ پاک نے مکی دور کے اندر جہاد کا حکم نازل نہیں فرمایا تھا، مدنی دور کے اندر جہاد کا باقاعدہ حکم نازل ہوا، اور اس کی تفصیل تو بعد میں سورہ انفال، سورہ توبہ وغیرہ کے اندر نازل ہوئی، لیکن اجمالاً اللہ پاک نے جہاد کا حکم اس سورہ مبارکہ کے اندر دیا، سورہ محمد کے اندر، اور یہی اس سورت کا ما قبل سے ربط بھی ہے۔ پچھلی سورت کے آخری الفاظ پر آپ غور فرمائیں گے تو اللہ پاک نے فرمایا تھا، چونکہ وہ سورت سورہ احقاف مکی صورتوں میں سے ہے، اور مکی صورتوں میں سے ہر صورت میں اللہ نے اپنی توحید کو بھی بیان فرمایا، انبیاء کی رسالت کا بھی ذکر فرمایا، آخرت کا ذکر بھی فرمایا، اور قرآن مجید کی حقانیت بھی بیان فرمائی، ضمن میں اہل ایمان کا تذکرہ، باطل کا تذکرہ، ان کا انجام بھی اللہ نے بیان فرمایا۔ تو یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد آخر میں ارشاد فرمایا تھا، بلاغ، اے میرے حبیب، یہ آپ کی جانب سے حق کو پہنچا دینا ہے، فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، اب آپ کے پہنچانے کے بعد اگر کوئی مان لے گا تو اللہ اسے ہلاک نہیں کریں گے، ہلاک وہی کیے جائیں گے جو فاسق ہیں، جو نافرمان ہیں، جو بغاوت کریں گے۔ اب اللہ نے کافروں کی ہلاکت آخرت میں تو یقینی ہے، دائمی جہنم کی صورت میں، دنیا کے اندر کافر کی ہلاکت 2 طرح سے ہوتی ہے۔ نمبر 1،
اللہ اپنی جناب سے عذاب کی کوئی شکل نازل فرما دے، جیسے قوم عاد، قوم سمود وغیرہ کے اوپر اللہ نے باقاعدہ عذاب نازل فرمائے. ایک صورت تو یہ ہے، اور ایک صورت دنیا میں کافروں کی ہلاکت کی یہ ہے کہ اللہ مسلمانوں کو ان پر غلبہ عطا فرمائے اور مسلمان قتال کے ذریعے انہیں دنیا کے اندر ہلاک فرمائے. جیسے مشرکین مکہ بدر کے میدان میں ان کے 70 بڑے بڑے سورما مار دیے گئے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا یہ ہے وہ وعدہ جس کا رب نے تم سے وعدہ فرمایا تھا، یعنی تمہیں ہلاک کرنے کا. تو بہرحال اللہ نے اس سورت کے آخر میں کافروں کے ہلاک کرنے کا ذکر فرمایا، اور اگلی سورت سورہ قتال ہے جس میں جہاد کا حکم آ چکا کہ میرے محبوب سزا کی ایک صورت کا اختیار میں آپ کو دے رہا ہوں، اب صحابہ کو تیار کیجئے، جماعت تیار کیجئے اور ان کے خلاف قتال کیجئے، میں ان کافروں کو ہلاک کرنا چاہتا ہوں. تو بہرحال اس سورہ مبارکہ کی جو 3 آیات آج ہم نے درس کے اندر رکھی ہیں، ان میں اللہ نے کافر اور اہل ایمان کا جو ہے اللہ نے تقابل پیش فرمایا ہے. ایک طرف ایمان والے، ایک طرف کافر، دونوں کے اعمال کا بھی ذکر کیا اور دونوں کے انجام کو بھی اللہ نے بیان فرمایا. تو ارشاد فرمایا الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. کفر کے اندر باقاعدہ کفر جس کے اوپر ہم بھی کفر ہی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، شرک بھی اس میں داخل ہے، منافقت بھی اس میں داخل ہے، بدعقیدگی کے زمرے میں جتنی باتیں آتی ہیں وہ سب اس کے اندر داخل ہیں. یاد رہے اعمال کی وجہ سے بندہ کافر نہیں ہوتا. اعمال اگر کوئی ترک بھی کر دیتا ہے نا تو اسے فاسق کہا جائے گا، نافرمان کہا جائے گا، بدعمل کہا جائے گا. لیکن عقیدہ میں گڑبڑ ہو تو چاہے ہر سال حج کرتا رہے، بدعقیدہ انسان کبھی مومن بن سکتا نہیں. اس لیے فرمایا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور روکا انہوں نے اللہ کے راستہ سے. یہاں اللہ نے ان دونوں باتوں کو ساتھ ذکر کر کے نا کہ کافروں میں اور بھی بہت ساری باتیں پائی جاتی ہیں، لیکن 2 باتوں کا اللہ نے بطور خاص ذکر فرمایا. نمبر 1 کفروں سے اشارہ فرما دیا، ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا. اعمال کے اعتبار سے دیکھیں تو اگر آپ ابو جہل کو بھی لیں گے تو ابو جہل کے کام کیا ہے؟ بیت اللہ کی صفائی کرنا، طواف کرنے والوں کو پانی پلانا، اس کی چابی بھی اس کے پاس موجود ہے، صفا مروہ کی سعی کرنے والوں کو بھی سہولیات فراہم کرنا جو اس وقت وہ دے سکتا تھا. یہ سارے کام اس وقت کے مشرکین کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ. تو کیا ان کاموں کی وجہ سے وہ جنت میں جائیں گے؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا. مسئلہ یہ سمجھایا جا رہا ہے عمل سے صرف بات نہیں بنے گی، عمل سے پہلے بنیاد عقیدہ ٹھیک ہونا ضروری ہے. تو ایک بات تو اللہ نے کافروں کی یہاں یہ بیان فرمائی کہ ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا. عمل تو بہت سارے اچھے ہیں. آج بھی دنیا میں اگر دیکھیں تو آپ کو رفائی کام کرتے ہوئے، بظاہر انسان کی ہمدردی کرتے ہوئے آپ کو کافر آگے نظر آئیں گے، مسلمان پیچھے. اور اسی سے بسا اوقات کمزور ایمان والے متاثر بھی ہو جاتے ہیں، دیکھیں گے مسلمانوں سے تو کافر اچھے ہیں معاذ اللہ. یاد رہے کافر جتنا مرضی بظاہر خیر خواہی کرے، اس کے پس پردہ اس کے مقاصد ہوتے ہیں. وہ مقاصد کے بغیر دلی طور پر مسلمان کا کبھی ہمدرد نہیں ہے. اگر اسے ہمدردی ہوتی تو وہ اہل ایمان کے راستے کے اندر رکاوٹ کبھی پیدا نہ کرتا، جس کا اگلے جملے میں اللہ نے ذکر فرمایا. اب ان کا میں ذکر کروں گا کہ کن طریقوں سے جو ہے وہ رکاوٹ اس زمانہ میں بھی پیدا کی گئی اور آج بھی کی جا رہی ہے. تو بہرحال پہلی بات ارشاد فرمائی کہ جن کا عقیدہ ٹھیک نہیں، اور نمبر 2 اسی سے ملا کر فرمایا جو بھی کافر ہوگا وہ اللہ کے راستے سے ضرور روکے گا. جو بھی کافر ہوگا وہ اللہ کے راستے سے ضرور روکے گا. کافر کبھی آپ کو حق کی جانب بڑھنے نہیں دے گا. اب روکنے کے طریقے کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مبارک لے لیں تو موٹے موٹے 3 طریقے کافروں نے اختیار کیے. نمبر 1، سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور آپ کے صحابہ کو تکالیف پہنچائی، ظلم و ستم ڈھائے، جو کچھ کر سکتے تھے کیا، دبانے کی کوشش کی.
لیکن وہ دبے نہیں، اتنا ہی اللہ پاک نے حق کو اور عروج عطا فرمایا۔ پہلا یہ حربہ تھا، دبانا، مظالم کے ذریعے، تکالیف کے ذریعے، دھمکیوں کے ذریعے روکنے کی کوشش کرنا۔ اگر اس میں جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتے تو دوسرا حربہ ان کا لالچ کا ہے۔ آج بھی ہمارے ملک کے اندر بھی اس چیز کا اتفاق ہوتا رہتا ہے، اور باقی دنیا کے اندر بھی آپ عالمی سطح پر بھی اس وقت دیکھ لیں تو امریکہ نے بدمعاشی بنا رکھی ہے۔ اب کیا ہے، وہی کام افغانستان کے اندر، کشمیر کے اندر ہو تو اسے دہشت گردی کا نام ہو دیتا ہے، اور وہی کام وہ خود آ کر عراق میں کرے، افغانستان میں بمباری برسائے، اور اسی کو وہ حق لینا کہتا ہے۔ اب کام ایک ہی ہے، مارنا کسی کو، اگر جو ہے گھروں کو ان کا مسمار کر دینا، شہید کر دینا انہیں۔ اب یہی کام مسلمان تلوار ہاتھ میں اٹھائے تو یہ دہشت گرد، اور کافر انگریز جو ہے ایٹم بم لے کر بھی آ جائے تو وہ اپنا حق لینے والا ہے۔ اب وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کافر جو ہے اس وقت اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے، وہ اپنی ہر چیز کو اجارہ داری قائم کرنے کے لیے وہ حق کہتا چلا جا رہا ہے، اور مسلمان دب کر ان کے سامنے ان کی ساری باتوں کو قبول کر رہے ہیں۔ تو دوسرا حربہ ان کا لالچ کا ہے۔ اب اگر دبا نہ سکے تو دوسرا کام کیا کرتے ہیں؟ اس وقت چونکہ حالیہ دنوں میں ختم نبوت کے عنوان پر یہ ستمبر کا مہینہ خاص طور پر جہاں دفاع پاکستان کا مہینہ ہے، وہیں پر دفاع ایمان کا مہینہ بھی ہے۔ 6 ستمبر دفاع پاکستان اور 7 ستمبر دفاع ایمان۔ اللہ پاک نے اس مہینہ کو یہ عظمت عطا فرمائی۔ تو ختم نبوت کے عنوان پر ظاہر بات ہے ہمارا فریق مخالف قادیانی ہے۔ اب قادیانیوں کے حربے کیا ہیں؟ یہ بہت سارے اعلی کار انہوں نے بٹھا رکھے ہیں، میں نام نہیں لیا کرتا، مقصود جو ہے وہ بات سمجھانا ہوتی ہے۔ آپ جہلم سے لے کر پورے پاکستان میں گونج جائے تو بہت سارے کارندے بیٹھے ہوئے ہیں، امید ہے آپ پہنچ چکے ہوں گے۔ تو ایسے بہت سارے افراد بٹھا رکھے، اب یہ کرتے کیا ہے؟ اب یہ لیکچرنگ کا ایک بہانہ ہے، وقتی طور پر آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 2-4 باتیں سیکھ لی، آ کر سامنے بیٹھ گئے، اس سے انہوں نے اپنی مارکیٹ بنا لی۔ اب آپ جائیں گے تنہائی میں ان سے ملنے، اب جب ملنے جائیں گے یہ اگلا کام کیا کریں گے؟ آپ کو ویزا بھی ملے گا، آپ کو اخراجات بھی ملیں گے، آپ اگر شادی کرنا چاہتے ہیں رشتہ بھی ملے گا، آپ کو مکان بھی ملے گا، صرف بات اتنی ہے آپ نے احمد ہی بننا ہے بس۔ اس وقت تقریباً 50% لوگ ایسے جو ہے بیرون دنیا کے اندر موجود ہیں جو قادیانیوں کے بھیجے ہوئے ہیں، اور جو اپنا دین چھوڑ کر احمدی بن چکے ہیں، قادیانی بن چکے ہیں، اور یہ تمام باطل جو ہے مکاتب کر رہے ہیں۔ تو بہرحال دوسرا طریقہ دین سے روکنے کا یہ ہے کہ لالچ دے کر نادام مسلمانوں کو جو ہے باطل کی طرف کھینچ لینا۔ تیسرا طریقہ، جب لالچ بھی کارگر نہیں ہوتی، میں تفصیل میں اس طرف جا نہیں رہا ہوں، مظالم کے بعد آپ علیہ السلام کے سامنے وہ وقت بھی آیا کہ جب آپ کو 3 پیشکشیں کی گئی، رشتے کے لیے انگلی اٹھائیں ہم لا کر دیں گے، دولت کا اشارہ فرمائے سارا آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیں گے، آپ بادشاہی چاہتے ہیں بال اتفاق آپ کو اپنا امیر اور بادشاہ ماننے کو تیار ہے، صرف اتنی بات ہے کبھی کبھی ہمارے بت خانے میں آپ آ جایا کریں، کبھی کبھی ہم آپ کے مسجد میں آ جائیں گے۔ اس موقع پر اللہ نے سورہ کافرون نازل فرمائی تھی، فرمایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون لکم دینکم ولی دین، مجھے یہ دعوت مت دو۔ اور اسی موقع پر وہ تاریخی جملہ، اگرچہ حضور علیہ السلام کے الفاظ بعینی ہی وہ نہیں ہیں، لیکن اکثر خطباء آپ نے سنا ہوگا یہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نے یہ فرما دیا کہ ایک ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دیں، ایک میں چاند، یہ بعینی ہی آپ کے الفاظ نہیں ہیں، یاد رہے، احادیث کے اندر یہ نہیں ملتے، لیکن آپ علیہ السلام نے گویا انہیں یہ کہہ دیا کہ تم سب کچھ کر لو، میں اپنا حق کلمہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو یہ تھی لالچ مشرکین مکہ۔ جب یہ بھی کارگر نہ ہوئی تو تیسرا کام دین سے روکنے کا یہ ہے اہل حق کے خلاف سازشیں کرنا۔ اب اس وقت بھی ہوئی، اللہ کے محبوب سامنے جا رہے ہیں، پیچھے جو ہے نا وہ معاذ اللہ کہہ رہے ہیں یہ دیوانہ ہے، یہ ساحر ہے، یہ مجنون ہے، فلاں ہے، اور جو ہے الگ بھی جا کر راتوں کو جو ہے گھروں میں جا کر لوگوں سے کہتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے نا اس کے قریب نہ جانا، وہ بڑا جو ہے جادوگر ہے، اپنے سے دور کر دیتا ہے۔ لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جن کو روکتے ہیں وہی جا کر حضور علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں۔
اور یہ کام آج بھی ہو رہا ہے. آج بھی یہ تیسرا حربہ معذرت کے ساتھ ابھی میں آپ کے سامنے ہوں ماشاءاللہ 12-13 سال گزر چکے ہیں. آپ سے اگر میں پوچھوں کہ میرے اخلاقی حوالے سے کوئی کمزوری، میرے کردار میں کوئی مسئلہ، تو آپ کا میرے اوپر اعتماد ہے تبھی مصلے پہ کھڑا کرتے ہیں. ایسا ہی نہیں، میرے اوپر آپ کو اعتماد ہے. ماشاءاللہ 500-600 ہزار کے قریب نمازی یہاں ہوتے ہیں. ابھی اگر الیکشن کے اندر آنے والے میں کھڑا ہو جاؤں تو آپ میں سے مجھے 5 نے بھی ووٹ نہیں ہے. یہ معذرت کے ساتھ یہ بہت بڑا المیہ ہے. نماز میرے پیچھے 1000 بندہ پڑھنے کو، میں یہ اپنی مثال دے رہا ہوں، میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے. اللہ دین کا کام جو لے رہے ہیں اللہ پاک اسی کے لیے قبول فرمائے. لیکن ایک مثال دے رہا ہوں، عالم دین مصلی پر ہمیں قبول ہے، عالم دین ممبر پر ہمیں قبول ہے، عالم دین حجرے میں ہمیں قبول ہے، خانقاہ میں ہمیں قبول ہے. لیکن وہی عالم دین اگر جو ہے پارلیمنٹ کا رخ اختیار کرے تو ہمیں قبول کیوں نہیں؟ یہ سازش آخر کس نے تیار کی؟ اس لیے کہ دشمن چاہتا ہے کہ یہ مولوی اگر حجرے کے اندر بند ہے تو لا الہ الا اللہ کرے گا، قرآن پڑھائے گا، اتنا مسئلہ نہیں بنے گا. لیکن یہی مولوی قانون ساز ادارے کے اندر پہنچے گا تو ہمارے خلاف قانون بنے گے. اور ختم نبوت کے قانون آئین کے اندر بھی الحمدللہ جہاں ساری جماعتوں کا کردار ہے وہاں ایک کلیدی کردار علماء کرام کا ہے. تو اس لیے معذرت کے ساتھ یہ دشمن کی سازش ہے، اسے اپنے ذہنوں سے نکال دیجیے. عالم دین نبی کی وراثت کے اندر قرآن پڑھنا پڑھانا بھی ہے، نبی کی وراثت کے اندر خانقاہ کے اندر ذکر بھی ہے، نبی کی وراثت میں میدان کارزار کا جہاد بھی ہے، اسی نبی کی وراثت میں اسلامی سیاست بھی ہے، جمہوریت نہیں، معذرت کے ساتھ اسلامی سیاست. اللہ پاک اس ملک کے اندر اسلامی نظام کی صورت مقدر فرمائے. تو بہرحال کافروں کی یہ موٹے موٹے 3 حربے دین سے روکنے کے، اللہ پاک ان ساری سازشوں سے ہماری حفاظت فرمائے. تو فرمایا بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وصدوا عن سبیل اللہ، اور روکا اللہ کے راستے سے، اضل اعمالهم، فرمایا ان کے حج عمروں کو نہ دیکھنا، اللہ نے ان کے سارے عمل کیا کر دیے؟ ضائع کر دیے. اب مقابلے میں اہل ایمان کا ذکر، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اعمال کیے اچھے. ایمان سے مراد کیا ہے؟ عقیدہ. ایمان سے مراد کیا ہے؟ ہمارے ہاں ایمان سے مراد صرف کلمہ پڑھنا مراد دیا جاتا ہے. کلمہ پڑھ لیا یہ ایمان ہے، صرف کلمہ پڑھ لینا ایمان، یہ ایمان کی بنیاد ہے. ایمان شروع ہوتا ہے. اب صرف کلمہ پڑھنے میں، کلمے میں تو توحید اور رسالت کا ذکر ہے، ملائکہ کا ذکر نہیں، کتابوں کا ذکر نہیں، آخرت کا ذکر نہیں. تو کیا ان باتوں پر ایمان ضروری نہیں؟ ان سب پر ایمان ضروری ہے. تو یہ عقیدے کی بنیاد ہے کلمہ. تمام ایمانیات کو تسلیم کرنا یہ اصل ایمان ہے، عقیدہ درست رکھنا. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور پھر عقیدے کے مطابق اچھے اعمال کرنا. اور نمبر 3 فرمایا وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ، فرمایا اور وہ لوگ ایمان لائے اس پر جو نازل کیا گیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ قید در حقیقت اس لیے لگائی کہ پہلی قید کے اندر ایمان اور اعمال صالحہ کرنے میں اس وقت کے عیسائی بھی آتے ہیں کہ انہوں نے بھی حضرت عیسیٰ پر ایمان بھی لائے اور اچھے اعمال بھی کرنے والے تھے، لیکن حضور کی رسالت کے بعد ان کا وہ ایمان کافی نہیں، وہ اعمال کافی نہیں، ان کے لیے حضور پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. اس لیے فرمایا اور ایمان لائے اس چیز پر جو نازل کی گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور ساتھ ہی فرمایا وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور وہ حق ہے اپنے ان کے رب کی جانب سے، یعنی قرآن مجید. اب انہیں ملے گا کیا؟ فرمایا کفر عنہم سیئاتہم، جیسے ہی صحیح دل کے ساتھ یہ ایمان لے آئے اللہ نے ان کی ساری برائیاں مٹا دی. اسی لیے فرمایا الایمان یہدم ما کان قبلہ، جتنے گناہ 100 سال بھی بندہ کافر ہے سچے دل سے ایمان لے آئے اللہ 100 سال کے گناہ کیا فرما دیں گے؟ معاف. تو فرمایا اللہ نے مٹا دی ان سے ان کی برائیاں. وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، پہلے وہ جو کچھ بھی تھے اب اللہ نے ان کی حالت کو درست کر دیا. اور اللہ نے یہ فرق کیا کیوں؟ کافروں کے اعمال ضائع اور اہل ایمان کے گناہ بھی معاف.
فرمائے اس لیے کہ ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے پیروی کی باطل کی، ناحق کی، وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَبِّهِمْ، اور مقابلے میں بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے پیروی کی اس حق کی جو ان کے رب کی جانب سے آیا ہے۔ فرمایا كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے ان کی حالتیں۔ اللہ پاک دین حق کو سمجھ کر اپنانے کی توفیق